لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاسم خان نے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہر کسی کو عدالت میں بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ لفظ کون بندہ استعمال کر رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس۔ کیس کتنا بڑا ہوگا، کتنا سنگین ہوگا؟ جو بھی معاملہ ہے ایک چیف جسٹس کی طرف سے یا کسی بھی ایک پڑھے لکھے آدمی کی طرف سے کیا ایسے الفاظ اپنی عام زندگی میں کہیں بھی استعمال کرنے کا جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہیں، کسی تھڑے پر نہیں بیٹھے ہوئے، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ بازاری زبان اس کے علاوہ اور کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے کافی عرصے سے ایک کیس ہے ساہیوال سرگودا، جو سرگودا کی تحصیل ہے، وہاں اسسٹنٹ کمشنر اور سول جج کے درمیان کوئی تنازعہ ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے وہاں ہڑتال کروا دی گئی، اور بھی بہت کچھ ہوا ہوگا، کوئی جلسہ ہوا ہوگا، ریلی نکلی ہوگی، جلوس نکلا ہوگا، املاک کو نقصان پہنچایا ہوگا، نعرے بازی کی گئی ہوگی، کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہوگی، بہت کچھ کیا گیا ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے ایک سزا ہے، کوئی پھانسی اس کو نہیں ہو جانی، جو بھی سزا ہے آپ اس کو وہ سزا دیں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن یہ بد زبانی، یہ زبان درازی، یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں اور نہ ان کو زیب دیتی ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے ذرا اس کیس کے اوپر بھی یا اس روز جو سماعت ہوئی اس کے اوپر بھی ذرا ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہر لمحے وہ بڑکیں بھی مارتے ہوئے نظر آئے، جو قطعی طور پہ ایک چیف جسٹس تو کیا، عام جج کے بھی، سول جج کے بھی، مجسٹریٹ کے بھی شایان شان قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اس کیس کے دوران جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ اس سوسائٹی کی گندگی کو صاف کرنے لگا ہوں، کوئی چھوٹا یا بڑا افسر ہو، کوئی نہیں بچے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے سے روکنے پر کمشنر، سی پی او اور دیگر کو معطل کر دیا گیا۔ اپنی ایگو کے لیے، انا کے لیے وزیر اعلیٰ نے سب کو معطل کر دیا، مگر عدالتوں کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا، سول جج سرگودا اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودا کے درمیان تنازعہ پر سرکاری افسران کے ہڑتال کرنے کے خلاف سماعت کی ایف آئی اے کے افسران کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز پیش ہوئے۔ ایف آئی اے کا افسر سول جج اور اسسٹنٹ کمشنر تنازع پر ہڑتال کرنے والے افسران کی میڈیا پر چلنے والی ویڈیو کی فورینزک رپورٹ نہ پیش کر سکا۔ ایف آئی اے اور پنجاب حکومت کا لا افسر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ جسٹس قاسم خان نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو ہر سماعت پر حاضری کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو ہڑتال کرنے والے افسران کی ویڈیو کا ریکارڈ لے کر نادرا سے تصدیق کروا کر اور انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ اے سی سرگودا کو قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ ہاں، یہی ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہی سزا دی جانی چاہیے، یہ بالکل درست انہوں نے فرمایا۔ ہر کسی کو عدالت کے خلاف ہرزہ سرائی، یہ کسی اور اخبار نے ہرزہ سرائی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن نوائب وقت نے وہی الفاظ استعمال کیے جو انہوں نے کہا تھا کہ بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایف آئی اے مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ یہ چیف جسٹس بدستور کہہ رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کو نوکری سے نکال دیا جائے یا یہ سزا کے لیے تیار رہے۔ جسٹس قاسم خان نے مزید ریمارکس دیے کہ اس سوسائٹی سے گندگی صاف کرنے لگا ہوں، جو 10-15 اہم کیس ہیں سب کا جلد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ گندگی میں ملوث افسران کو چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر سزائیں دوں گا۔ اب مزید یہ تماشا نہیں چلنے دیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو شتر مرغ بننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عدالت نے سول جج سے جھگڑا کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر کو توہین عدالت کی
کارروائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسسٹنٹ کمشنر پر آئندہ فرد جرم عائد کر دوں گا۔ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بالکل انہوں نے جو کہا اس معاملے میں قانونی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے، انہوں نے درست کہا، لیکن جو انہوں نے زبان استعمال کی بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کی قطعی طور پہ حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی ججوں کو دیکھ کے امریکہ کے ایک جریدے نے لکھا تھا ریچز آف دا بچز۔ ایک جج کی طرف سے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے اس سے پوری عدلیہ بدنام ہو رہی ہے۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ دیکھیے اس کے اوپر کیا نوٹس لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نذیر احمد فاروق جو اسلام آباد اور پنڈی میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک محاورہ سنا تھا، ایک کہاوت ہے، کورٹس ہیو گان ٹوڈے ڈاگس۔ ایک دفعہ میں پھر کہاوت دہراتا ہوں، کورٹس ہیو گان ٹو ڈاگس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاگس ہیو گان ان دا کورٹس۔ ڈاگز ہیو گان ان دا کورٹ۔ یہ نذیر احمد فاروق کی طرف سے کہا گیا ہے، اور جس طرح کے ریمارکس دیے گئے ہیں، جس طرح کی کارروائیاں عموماً ہوتی ہیں عدالتوں میں، بہترین جج ہیں پاکستان میں، ایماندار دیانتدار ججوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کے دنیا والے کہتے ہیں بچز آف دا ریچز، اور پھر یہ بھی کچھ لوگوں کو کہنا پڑ جاتا ہے ڈاگز ہیو گان ان کورٹ۔ اللہ حافظ۔